پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا دور حکومت مکمل نہیں کیا۔ ایک ایسا رجحان جو عمران خان کی برطرفی کے ساتھ بڑھا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق 1947 سے اب تک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ٹوٹل 29 وزیر اعظم گزر چکے ہیں۔ 18 موقع پر کرپشن کے الزامات، براہ راست فوجی بغاوت اور جبری طور پر استعفیٰ لینے سمیت ان کو مختلف بہانوں سے اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ ان میں ایک وزیر اعظم کا قتل بھی ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے لیاقت علی خان کی۔ لیاقت علی خان پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 1947 میں اقتدار سنبھالا۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک سیاسی جلسے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی حکومت کا دور 4 سال اور 2 ماہ رہا۔ خواجہ ناظم الدین نے 17 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ مذہبی فسادات سے صحیح طور پر نہ نمٹنے کی وجہ سے گورنر جنرل نے ان کو 17 اپریل 1953 کو برطرف کر دیا۔ گورنر جنرل برطانوی نوآبادیاتی دور کا ایک طاقتور عہدہ تھا۔ ان کا دور حکومت بھی زیادہ نہیں، صرف 1 سال 6 ماہ پر مشتمل تھا۔ نمبر 3 پر ہم بات کریں گے محمد علی بوگرا کی، جو 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 17 اگست 1955 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان کی حکومت کا دورانیہ بھی 2 سال 3 ماہ رہا۔ چودھری محمد علی نے اگست 1955 میں وزیر اعظم کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ حکمران جماعت کے اندرونی اختلافات 12 ستمبر 1956 کو ان کی برطرفی کا باعث بنا۔ وہ 1 سال 1 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ نمبر 5 پر ہم بات کرتے ہیں حسین شہید سہروردی کی، جو 12 ستمبر 1956 کو تو وزیر اعظم بنے۔ دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ اختلافات کے باعث ان کو 18 اکتوبر 1957 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ ان کی حکومت کا دورانیہ بھی 1 سال 1 ماہ رہا۔ 1957 میں وزیر اعظم کی کرسی چلی گئی ابراہیم اسماعیل کے پاس۔ ابراہیم اسماعیل تحریک عدم اعتماد کا شکار ہوئے اور 16 دسمبر 1957 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان کی حکومت 2 ماہ بھی نہ چل سکی۔ ملک فیروز خان نے 16 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد ان کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ نور الامین 7 دسمبر 1971 کو وزیر اعظم بنے۔ وہ 2 ہفتوں سے بھی کم پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے فوراً بعد انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی، جنہوں نے 14 اگست 1973 کو اقتدار سنبھالا۔ 5 جولائی 1977 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ بعد ازاں ان کو جیل بھیج دیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ ان کی حکومت کا دور 3 سال اور 11 ماہ پر مشتمل تھا۔ محمد خان جونیجو، جو مارچ 1985 میں وزیر اعظم بنے اور 29 مئی 1988 کو فوجی سربراہ ضیاء الحق کی طرف سے برطرف ہو گئے، جو اس وقت بھی صدر تھے، جو 3 سال 2 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مقتول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون رہنما بے نظیر بھٹو، جنہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ دسمبر 1988 کو سنبھالا۔ ان کی حکومت کو صدر نے کرپشن کے الزام میں 6 اگست 1990 میں برطرف کیا۔ ان کی حکومت 1 سال 8 ماہ رہی۔ میاں محمد نواز شریف نے 6 نومبر 1990 کو اقتدار سنبھالا۔ ان کی حکومت بھی کرپشن کے الزامات کے تحت 18 اپریل 1993 کو صدر نے برطرف کر دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت بحال تو ہو گئی اور انہوں نے اپنا عہدہ بھی سنبھالا، تاہم فوج سے اختلافات کے بعد انہوں نے بعد میں استعفیٰ دیا۔ ان کا دور حکومت 2 سال اور 7 ماہ تھا۔ نظیر بھٹو نے 19 اکتوبر 1993 میں دوسری مرتبہ اقتدار سنبھالا۔ 5 نومبر 1996 کو صدر نے ایک دفعہ پھر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ دوسری دفعہ بے نظیر بھٹو 3 سال سے زائد عرصہ وزیر اعظم رہیں۔ 17 فروری 1997 ایک دفعہ پھر نواز شریف نے اقتدار سنبھالا۔ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان کی تاریخ میں تیسری مرتبہ مارشل لاء لگا۔ وہ 2 سال 8 ماہ تک وزیر اعظم رہے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی نومبر 2002 میں فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے 26 جون 2004 میں فوج سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ یوسف رضا گیلانی 25 مارچ 2008 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے الزام میں ان کو نااہل قرار دیا۔ ان کا دور حکومت 4 سال 1 ماہ پر مشتمل تھا۔
نواز شریف 5 جون 2013 کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کو 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے اثاثے چھپانے کے الزام میں برطرف کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے 4 سال اور 2 ماہ کی حکومت کی۔ عمران خان 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 10 اپریل 2022 کو اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے باہر ہوئے۔ عمران خان نے 3 سال اور 7 ماہ حکومت کی۔